السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بہت دن بعد جو ہے میں ویڈیو بنا رہی ہوں، مطلب کافی دن ہو گئے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بہن کے جو ہے گھر بیٹا ہوا، مطلب میرا بھانجا پیدا ہوا۔ تو اور میری بہن بھی ہاسپٹل میں تھی کیونکہ سیزیرین جو ہے ہوا، اور جب وہ پیدا ہوا تو جو ہے نا مطلب کہ وہ وقت سے پہلے ہی پیدا ہو گیا، مطلب کہ وہ 7 منتھ بھی جو ہے نا اس کے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے، اور جو ہے نا وہ بیبی جو ہے نا وہ ڈلیور ہوا۔ تو ظاہر ہے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ویک تھا، بہت زیادہ جو ہے نا وہ کمزور۔ تو پھر ظاہر ہے اس کو جو ہے نا نرسری میں جیسے بچے کو رکھ دیتے ہیں وہاں رکھ دیا تھا۔ تو 2-3 دن جو ہے نا میری سسٹر بھی جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں رہیں، پھر وہاں آنا جانا، پھر بچے کی ٹینشن کیونکہ وہ نرسری میں تھا کہ دوسری جگہ پہ۔ تو اتنی زیادہ جو ہے نا ہمیں پریشانی تھی، اتنی زیادہ پریشانی تھی۔ اور جو ہے نا بیٹا ان کا جو ہے نا ماشاءاللہ، میری بہن کی جو ہے نا 3 بیٹیاں ہیں، اور سب سے بڑی بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے جو ہے نا 16 سال کی ہے، اور اس کے بعد پھر 2 بیٹیاں ہیں، اور اب جو ہے نا اللہ پاک نے ان کو بیٹے سے نوازا تھا۔ تو بس اللہ کے یہ جو ہے نا اللہ کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ وہی جانتا ہے۔ یہاں زمین پہ بیٹھے ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا اچھا ہے، ہمارے لیے کیا برا ہے، کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، وہ طے کرنے والا جو ہے نا اوپر اللہ پاک ہے۔ تو جو ہے نا نرسری میں بچہ تھا تو بہت زیادہ ہمیں جو ہے نا، خیر امید تو کبھی بھی انسان نہیں چھوڑتا، ہم نے بھی نہیں چھوڑی کہ اللہ پاک اس کو انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے۔ تو خیر میری بہن کو تو پھر ڈسچارج جو ہے نا وہ مطلب کر دیا تھا ہاسپٹل سے، لیکن جو ہے نا بیبی وہیں پہ تھا۔ تو 5 دن وہ وہاں پہ رہا، پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ مطلب وہ جو ہے نا پھر اللہ پاک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو اتنا یہ زیادہ دکھ تھا نا میری، مطلب کہ میری بہن کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ہمارے لیے بھی، کہ بہت ٹائم سے جو ہے نا ایک ہوتا ہے نا کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اللہ پاک جو ہے نا اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر چیز پہ۔ تو جو ہے نا میری بہن بھی جو ہے نا بہت زیادہ خوش ہے، یہ نہیں کہ اس کو بیٹیاں جو ہے نا پیاری نہیں ہیں یا اس کو کوئی دکھ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بہن بہت زیادہ اپنی بیٹیوں سے پیار کرتی ہے، اور بہت خوش ہے میری بہن اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ تو لیکن میں کہتی ہوں کہ جو لوگ ہیں نا وہ کسی حال میں آپ کو جو ہے نا جینے نہیں دیتے۔ تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے نا، اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کی بیٹیاں ہیں، وہ مطلب کہ وہ کہیں جاتی ہیں یا کوئی دیکھتا ہے، کوئی ملتا ہے، تو ان کے منہ سے کیوں یہ نکلتا ہے کہ یہ بیٹیاں ان کی، اور دیکھو بیچاریوں کا بھائی نہیں ہے۔ جو عورت ہوتی ہے، میں اپنی بہن کی بات نہیں کری، میں یہاں پہ ایک عورت کی ہی بات کروں گی کہ اگر اس کا بیٹا نہیں ہے تو بیٹیاں ہیں تو وہ کہیں جائے گی تو یہ ضرور اس کو سننے کو ملتا ہے کہ یہ اس کی بیٹیاں ہیں اور جو ہے نا بیچاری کا بیٹا نہیں ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ کیوں؟ کیا بیٹیاں جو ہیں وہ کوئی گناہ ہے؟ کیا بیٹیاں ہونا کوئی گناہ کی بات ہے؟ یا بیٹیاں ہونا کوئی بے شک وہ باپ ہو یا ماں ہو تو کیا ان کے بس کی بات ہے؟ یہ تو اللہ پاک کی دین ہے نا کہ وہ جس کو بیٹا دے، اللہ پاک کی یہ دین ہے کہ وہ جس کو بیٹی دے، اور اس کی ہی یہ مرضی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جن کی جو ہے نا اولاد نہیں ہوتی، لیکن وہ اتنا ترستے ہیں، اتنا دعائیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بے شک جو ہے نا بیٹی سے نواز دے، بے شک ہمیں بیٹے سے نواز دے، بیٹی سے نواز دے، لیکن ہمیں اولاد جو ہے نا وہ عطا کر، ہمیں صاحب اولاد کر۔ تو وہ لوگ بھی ہیں، تو اور وہ لوگ بھی ہیں جن کی 5-5 6-6 بیٹیاں ہیں، لیکن وہ اپنی بیٹیوں سے جان سے بڑھ کے جو ہے نا وہ پیار کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس بیٹا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، لیکن لوگ آپ کو کسی حال میں نہیں جینے دیتے۔ میری بہن کی 3 بیٹیاں ہیں، اور وہ اپنی بیٹیوں سے اس کو بہت محبت ہے، تو وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میرے لیے تو یہی میرے بیٹے ہیں اور یہی میری بیٹی ہیں۔ لیکن پھر بھی جو ہے نا ایک خواہش ہوتی ہے، یہ میں بھی مانتی ہوں کہ ایک اندر ایک ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ بیٹا دے۔ بس ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ بیٹا جو ہے وہ ظاہر ہے وہ سنبھالتا ہے، بیٹا جو ہے وہ جو ہے نا بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے، مطلب کس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں۔ تو بے شک کہ خواہش ہوتی ہے ہر چیز، جس کے پاس بیٹے ہوتے ہیں اس کو خواہش جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی ہو،
اور جن کے پاس بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو ہوتی ہیں، لیکن ہم اللہ پاک کی جو مرضی ہوتی ہے اس پہ ہم شکر نہیں کرتے کہ اگر اس نے ہمیں بیٹیاں دی ہیں تو اس میں بھی ہماری کوئی بہتری ہوگی، اگر اس نے ہمیں بیٹا نہیں دیا تو یہ اللہ پاک کی مرضی ہے، کیونکہ وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، جہاں پہ وہ بیٹیاں دے سکتا ہے تو وہاں پہ وہ بیٹا بھی تو دے سکتا ہے نا، یا جہاں پہ وہ کسی کو بیٹیاں بھی دے رہا ہے، بیٹے بھی دے رہا ہے، اور کسی کو وہ کچھ بھی نہیں دے رہا، تو کیا اللہ پاک کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو دینے کے لیے؟ لیکن اس میں کیا مصلحت ہوتی ہے، یہ انسان، یہ ہم لوگ جو ہے نا یہ نہیں سمجھتے اس بات کو، اس کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے اور وہ کیا نہیں دے سکتا۔ تو لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کی بیٹی نہیں ہے، تو میری بہن کی 3 بیٹیاں، اس کے بعد جو ہے نا مطلب کہ اس نے کہا کہ نہیں پھر بھی میں بچہ پیدا کروں گی، کیونکہ چلو یہ نہ میرے ہسبینڈ کو بھی ہے، کیونکہ میری جو سسٹر ہے نا ان کے جو ہسبینڈ ہے مطلب میرے بہن ہوئی وہ ایک ہی بھائی ہیں، مطلب ان کی ساری بہنیں ہیں اور وہ ایک بھائی ہیں، اور آگے مطلب جو میری سسٹر کی جو ساس تھی مطلب میری بہنوئی کے جو ماموں ہیں وہ بھی ایک ہیں، تو ان کو ایک ہوتا ہے کہ چلو میرا بیٹا ہوتا تو مطلب کہ ہوتی ہے ایک خواہش، تو میری بہن نے کہا کہ نہیں میں مطلب کہ ایسے کروں گی، تو اس نے جو ہے نا اس کے بعد کتنے اس کے مس کیریج ہو گئے، پھر ابھی اللہ نے ان کو بیٹے سے نوازا، لیکن اللہ نے ان کو 5 دن وہ رہا اور اس کے بعد اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے اگر ان کو دیا بھی جو ہے نا اللہ نے ان کو دیا لیکن اس کو بھی اپنے پاس بلا لیا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو زندگی نہیں دے سکتے تھے؟ اللہ پاک اس کی جو ہے نا اس کو لمبی زندگی نہیں دے سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے دیا اللہ نے لے لیا، تو بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں ان سے کوئی کچھ نہیں ہوتا، بیٹیاں جتنی محبت کرتی ہیں اپنے ماں باپ سے تو اتنا خیال رکھتی ہیں نا، تو میرے خیال میں بیٹے تو وہ رکھ ہی نہیں سکتے، بیٹیاں مرتے دم تک جو ہے نا مطلب کہ اپنے ماں باپ کا دھیان رکھتی ہیں، خیال رکھتی ہیں، اور جو ہے ہر وقت ان کی جو ہے نا فکر میں لگی رہتی ہیں، بے شک وہ ان کی شادیاں ہو جائے، اپنے گھر میں بھی ان کے دکھ سکھ، ان کی فیملی ہوتی ہے، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے ماں باپ اپنے گھر کو کبھی بھی نہیں بھولتے، ان کے لیے جو ہے نا وہ دعائیں کرنا، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے ماں باپ کے گھر کے لیے وہ کبھی بھی نہیں بھولتے۔ لیکن جو ہے نا یہاں پہ بہت دکھ کی بات ہوتی ہے کہ بیٹا نہیں ہے تو عورت کو جو ہے نا قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، ایسے جیسے یہ کوئی اس کا قصور ہے یا یہ کوئی اس کی کوئی غلطی ہے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو جو ہے نا اللہ پاک کے کام ہے، اور بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ماں کے پاؤں کے نیچے جو ہے نا وہ جنت رکھی ہے، لیکن اس نے بیٹا دینا ہے، اس نے بیٹی دینی ہے، اس نے جو بھی کرنا ہے وہ یہ سب اللہ نے کرنا ہے، یہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا، تو بہت مجھے اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ جب مرد یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا نہیں ہے بیٹیاں ہیں تو میں جو ہے نا دوسری شادی کر لوں گا، تو کتنے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ چلو مرد تو جو ہے نا اس کو بیٹا نہیں ہے تو اس کو خواہش ہے تو جو ہے نا وہ دوسری شادی کر لے، تو پھر عورت کیا کرے؟ خواہش تو سب کو ہی ہوتی ہے نا، یہ تو نہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ اگر عورت جو ہے نا وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو پھر مرد بھی کرے، اس کو بھی پھر کرنا چاہیے۔ تو خیر یہ تو ہمارے معاشرے میں جو ہے نا مطلب کہ یہ چلتا آ رہا ہے اور یہ شاید چلتا رہے گا، کیونکہ ہمارے مائنڈ ہی ایسے ہیں یا ہماری جو ہے نا ذہنیت ہی ایسی ہے یا ہماری سوچ ایسی ہے، تو یہ شاید چلتا رہے گا، اور پتہ نہیں کب تک یہ چیز جو ہے نا عورت برداشت کرتی رہے گی اور اس دکھ کے ساتھ جو ہے نا جیتی رہے گی۔ تو خیر جو ہے نا میری بہن آج کل بہت زیادہ اپسیٹ ہے، بہت زیادہ پریشان ہے کہ ایک چیز جو ہے نا جب وہ نہیں ہوتی تو پھر وہ نہیں ہوتی، تو اس کے بعد سے ایک خواہش ہوتی ہے، لیکن ایک چیز جب اللہ پاک دے دیتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے نا دے کے لے لیتے ہیں نا، جب ایک چیز پاس آ کے چلی جاتی ہے تو اس کا پھر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو میری بہن کا جب بیٹا ہوا تو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا، وہ سیدھا ہی نرسری میں لے گئے تھے، تو جب میری بہن کو ڈسچارج کیا تھا ہاسپٹل سے تو تب جو ہے نا تب وہ جاتے ہوئے اس نے دیکھا تھا، بس اس کو پکڑا نہیں تھا، بس اس کو ٹچ کیا تھا تھوڑا سا، تو اس کے بعد پھر اس نے اس کو دیکھا بھی نہیں، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، تو جو ہے نا پھر میری بہن آج کل بہت زیادہ پریشان ہے، میں اس کو بہت تسلی دیتی ہوں، ہم سب اس کو بہت زیادہ تسلی دیتے ہیں
تو بے شک صبر دینے والے اللہ پاک ہیں، اللہ پاک صبر بھی دے دیتے ہیں، لیکن آج کل وہ کافی زیادہ پریشان ہے اور جو ہے نا بہت دکھی ہے۔ تو آپ لوگ بھی ضرور میری سسٹر کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ پاک اس کو اور زیادہ صبر دے اور اس کی تکلیف جو ہے نا وہ کم کرے، اس کی تکلیف جو ہے نا وہ ختم ہو، اور جو ہے نا وہ مطلب کہ نارمل ہو جائے پہلے کی طرح۔ تو ابھی ماشاء اللہ سے بہتر تو ہے کافی، لیکن جو ہے نا ظاہر ہے ایک چیز جب اس طرح کا ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ انسان اپنے جو ہے نا روٹین میں واپس آتا ہے۔ تو اللہ پاک صبر دینے والے ہیں، زندگی کے معاملات تو چلتے رہتے ہیں، کھانا پینا بھی چلتا رہتا ہے، کام بھی چلتے رہتے ہیں، سب کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن کسی کے اندر کیا دکھ ہے اور کیا چل رہا ہے یہ تو جس پہ بیت رہی ہوتی ہے اس کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ صبر کا کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں یا کوئی ہمیں کہہ دے تو لفظ کہنا آسان ہوتا ہے، اور جو ہے نا صبر کرنا اور جو ہے نا اس طرح کی چیز برداشت کرنا وہ میرے خیال میں مشکل ہوتا ہے۔ بے شک کہ ہمارے الفاظ تسلی دینا تسلی جو ہم دیتے ہیں، جو ہم ان کو جو ہے نا صبر کا کہہ رہے ہوتے ہیں، بے شک کہ وہ بھی اثر کرتا ہے، بے شک کہ ظاہر ہے ان کو بھی سمجھ آتی ہے اس ٹائم پہ جو ہے نا اپنے ہوتے ہیں جو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، جو صبر دے رہے ہوتے ہیں، لیکن صبر پھر آتے آتے ہی آتا ہے، اور جو ہے نا صبر کا کہہ دینا اور صبر کرنا میرے خیال میں مشکل ہے، اور صبر کا کہہ دینا تو آسان ہے لیکن صبر کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہے۔ تو آپ لوگ ضرور میری سسٹر کے لیے دعا کیجیے گا، اور اللہ پاک ان کو صبر دے، اور اللہ پاک جو ہے نا اس کی تکلیف جو ہے نا وہ دور کرے اور اس کی تکلیف جو ہے نا وہ کم ہو۔ تو ویڈیو بھی یہاں تک تھی، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔